یہ مولانا علی میاں کی کتاب مسلم ممالک میں اسلامیت و مغربیت کی کشمکش پر گفتگو کی سیریز کا 7واں حصہ ہے۔ اس 7ویں اور 8ویں حصے میں ہندوستان پر گفتگو کی جائے گی۔ ترکی کے بعد اسلامی اور مغربی تہذیب کی کشمکش کا بڑا میدان ہندوستان تھا۔ ہندوستان پر پہلے سے یورپی نمائندہ حکومت یعنی انگریز کا تسلط تھا، اور ہندوستانی مسلمان شکست خوردگی، بے ہمتی اور قسم پرسی کے عالم میں تھے۔ انہوں نے انگریز کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے کئی تحریکیں بھی اٹھائی تھی جو یکے بعد دیگرے تقریباً سبھی ناکام ہو گئی تھی۔ اب جب یورپی تہذیب ہندوستان پر حملہ آور تھی اور مقامی حکومت اسے مکمل سپورٹ کر رہی تھی، ان حالات میں ہندوستان میں 2 مختلف قیادتیں سامنے آئیں، ایک علماء دین اور دوسرے عصری تعلیم یافتہ طبقہ، یا ایک دارالعلوم دیوبند اور دوسرا علی گڑھ، یا ایک مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور دوسرا سر سید احمد خان صاحب کی قیادت تھی۔ جہاں تک مذہبی اور دینی قیادت کا معاملہ ہے تو یہ حضرات حالات کے خطرناک اور راستے کے دشوار گزار ہونے کی وجہ سے اقدام کے بجائے دفاعی پوزیشن اختیار کرنے پر مجبور تھے۔ یہ قیادت بجا طور پر یہ محسوس کر رہی تھی کہ اگر ہم نے قلعہ بندی کر کے اسلامی تعلیمات کو محفوظ نہ کیا تو یورپی تہذیب ان سب کا صفایا کر دے گی۔ اس تحریک کا مقصد صرف تعلیم و تعلم نہیں تھا، بلکہ پلٹنا جھپٹنا، پلٹ کر جھپٹنا کے یہ مصداق تھی۔ اسی مقصد کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کے شاگرد مولانا محمود الحسن صاحب فرماتے ہیں، حضرت الاستاذ نے اس مدرسے کو کیا درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے لیے قائم کیا تھا؟ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں 1857 کے ہنگامے کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ 1857 کی ناکامی کی تلافی کی جا سکے۔ اس تحریک پر گفتگو کرتے ہوئے مولانا علی میاں لکھتے ہیں، اس تحریک اور اس کے قائدین نے ہندوستانی مسلمانوں کے اندر دین کی محبت، شریعت کا احترام اور اس کے راستے میں قربانی کی طاقت، اور مغربی تہذیب کے مقابلے میں زبردست استقامت و صلابت پیدا کر دی تھی۔ اسی سلسلے کی دوسری بڑی تحریک ندوۃ العلماء کی تحریک تھی، جس کے بانی مولانا محمد علی مونگیری تھے، اور اس کے قائدین میں مولانا شبلی نعمانی اور ان کے رفقا بھی سر فہرست تھے۔ اس تحریک کا مقصد دیوبند اور علی گڑھ میں پل کا کردار ادا کرنا تھا، یعنی قدیم اور جدید کو ملا کر ایک متوازن اور معتدل نظام پیش کرنا تھا۔ اس تحریک کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ اصول میں سختی اور فروع میں لچکدار اور توسع کی قائل تھی۔ اس تحریک کے نزدیک دین ایک ابدی حقیقت ہے جو کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں رکھتا، جبکہ علم ایک پھلنے پھولنے والا درخت ہے جس کی نشو و نما برابر جاری رہنی چاہیے۔ اس لیے ان حضرات نے اصلاح نصاب پر بھی آواز بلند کی، اور یہ آواز بھی اس وقت تقریباً تمام مسلم ممالک کے لیے نامانوس تھی۔ اس تحریک کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں 2 پیراگراف ذکر کرتے ہیں، ایک مولانا محمد علی کا ہے اور دوسرا مولانا شبلی نعمانی کا۔ اول ذکر شخصیت لکھتے ہیں، اس زمانے میں حالات بدل گئی ہے۔ وہ اعتراضات جو پہلے فلسفے میں کیے گئے تھے اب انہیں کوئی نہیں پوچھتا، اور نہ وہ فرقے اعتراضات کرنے والے باقی رہے۔ اب ان کے اعتراضات اور جوابات سیکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اب نیا عالم ہے، نیا دانہ، نیا پانی ہے۔ جدید فلسفے کی بنیاد پر اس زمانے کے مخالفین اسلام نے نئے نئے قسم کے اعتراضات کیے ہیں جو پہلے نہ تھے۔ ان کا شافی طور پر جواب دینا قدیم فلسفے کے جاننے سے نہیں ہو سکتا، اگرچہ کوئی کیسا ہی دعویٰ کرے۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ معترضین کا جواب شافی اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ اس کے منتہائے اعتراض کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کس بنا پر اس نے یہ اعتراض کیا ہے۔ جبکہ مولانا شبلی نعمانی اس پر لکھتے ہیں، یہ یونانی علوم نہ ہمارے مذہبی علوم ہیں، نہ ہمارے مذہب کی فہم و معرفت ان پر موقوف ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنے زمانے سے ان علوم کو علماء کے نصاب میں اس لیے داخل کیا تاکہ ان یونانی علوم کے اثر سے جن کو اس زمانے میں زیادہ تر باطنیوں نے پھیلا رکھا تھا، علماء اسلام واقف ہو کر اس زمانے کے الحاد کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن اب نہ وہ ملحد رہے، نہ وہ یونانی علوم رہے، نہ ان کے مسائل کی صحت کا یقین عقل کے مدعیوں کو رہا، اس لیے ان کا اثر خود بخود زائل ہو گیا اور اب ان سے اسلام کو کسی گزند کا خوف نہیں رہا۔ اب اس کی جگہ نئے علوم ہیں، نئے مسائل ہیں، نئی تحقیقات ہیں۔ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے علماء ان نئی چیزوں سے واقف ہو کر اسلام کی نئی مشکلات کا حل نکالیں اور نئے شبہات کا تحقیقی جواب دیں۔ بہرحال ندوۃ العلماء صرف اصلاح نصاب کی تحریک نہ تھی، بلکہ یہ ایک مکمل دبستان فکر بھی تھا۔ یہ اس وقت کی آواز بھی تھی، یہ وہ درست موقف تھا جس پر امت مسلمہ کو آنا تھا، مگر بدقسمتی سے دیوبند اور علی گڑھ کی طرف سے اس تحریک کو قبولیت عامہ حاصل نہیں ہو سکی۔ اس کے باوجود ندوۃ العلماء نے ایک بڑا علمی، فکری اور ادبی کام کیا۔ بالآخر نتیجہ یہ رہا کہ دینی اور عصری تحریک دیوبند اور علی گڑھ کے درمیان کشمکش جاری رہی۔ ایک دینی گروہ ہے جو یورپی تہذیب و مصنوعات کا مکمل مخالفت کر رہا ہے، جبکہ دوسرا عصری گروہ ہے جو یورپ کو عظمت اور احترام کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور اس کے لیے اپنے ابدی مذہب اسلام میں تبدیلیوں کی بھی بے جا سعی کر رہا ہے۔ علی گڑھ تحریک کیا تھی؟ اس کے مقاصد کیا تھے؟ ان کی نیت کیا تھی؟ وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ کس زاویہ نظر سے چیزوں کو دیکھ رہے تھے؟ سر سید احمد خان کا کام کس نوعیت کا تھا؟ ان تمام سوالات کا ہم جواب دیں گے، مگر اگلی قسط میں۔